عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کے حضور سر بسجدہ ہو کر خداوند کی شکر گزاری کروں، اس کے گن گاؤں، کیونکہ وہ میرا زندہ خداوند ہے، کیونکہ وہ وفادار خداوند ہے، کیونکہ وہی میرا نجات دہندہ ہے۔ آپ سب عزیزوں کو میری طرف سے اور اس چینل کی طرف سے کرسمس مبارک ہو، میلاد عیسی مسیح مبارک ہو۔ لگ بھگ 2000 سال پہلے یا 20 صدیوں پہلے خداوند نے اپنے رضا کے مطابق اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے باغ عدن میں کیا تھا کہ ایک دن نجات بشر کو بھیجے گا، اور وقت آنے پر وہ خود قاضی قضات، جو قاضی قضات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ جس کو کہتے ہیں، اس نے خود اپنے جامع عدالت کو اتار کر جامع فضل پہنا۔ خداوند عادل ہے، خداوند کے عدالت کے حضور ہم ٹک نہیں سکتے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور ہم سب جہنمی ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں آپ، سب جہنمی ہیں، کیونکہ خدا مقدس ہے اور ہم ناپاک نامقدس ہیں۔ مگر خدا نے اس جامع عدالت کو ایک طرف رکھ کر جامع فیض پہن کر اپنے محبت میں ملبس ہو کر وہ ہمارے بیچ میں آئے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور ان میں سے جو چیز بھی پیدا ہوا ہے اس کے بغیر وجود میں نہیں آئے۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی انسانوں کا نور۔ 14 آیت میں پہلے باب یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہی کلام جو خود خدا ہے، جو خود خدا ہے، جس میں انسانی پہن کر اپنا خیمہ ہمارے بیچ میں ڈالا، وہ اپنا ڈیرا ہمارے بیچ میں ڈالا، اپنا تمبو جسے کہتے ہیں ہندی میں، ہمارے بیچ میں ڈالا۔ وہ چاہا کہ ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو اپنا مسکن بنائے۔ وہ ایسا خداوند ہے کہ اس نے کہا کہ میں چھونا چاہتا ہوں تجھے، میں تیرا عاشق ہوں۔ وہ عاشق جو اپنے وعدے پر اٹل ہے، اور اس نے یہ ثابت کر دیا۔ وہ اس دنیا میں، اس تاریک دنیا میں، ہمارے تاریک دنیا میں، اندھکار میں آیا تاکہ جوتی بنے، تاکہ وہ اجیالا بنے، تاکہ وہ ہمارے لیے نور بنے۔ اس نے کہا میں اس دنیا کا نور ہوں، جو بھی میرے پیچھے ہو لے وہ تاریکی میں، اندھکار میں نہ بھٹکے گا، بلکہ نور حیات کو پائے گا۔ وہ نور بھی ہے، حیات بھی ہے، وہ قیامت بھی ہے، وہ در بھی ہے، وہ چوپان بھی ہے، وہ حق ہے، وہ زندگی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ جتنے مدعی خداوند یسوع مسیح اپنے نام کے ہوئے، کوئی بھی مذہبی یا دینی یا فلسفی قائدین نے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کر بھی نہیں سکتے۔ سبھی وہ کہتے تھے کہ خدا کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مگر خداوند یسوع مسیح کہتے تھے کہ میری سنو، یہ ہے میری بات، میری تعلیم کو سنو۔ وہ آج چاہتا ہے آپ سے بات کرے اس کرسمس کے موقع پر۔ حقیقی مسیحی کے سامنے
हर रोज़ क्रिसमस है, हर रोज़ ईस्टर जिसे हम कहते हैं लफ्ज़ आमा में, मगर रिजरेक्शन डे या रस्ताखेज का दिन, हर रोज़ रस्ताखेज का दिन है और हर रोज़ क्रिसमस का दिन है। जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है तो उस दिन खुदावंद यीशु मसीह उसके दिल में तवल्लुद होता है और वो शख्स खुदा के रूह से मसीह में तवल्लुद होता है। और उसी दिन खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए मसलूब होता है, अपना लहू बहा देता है और उसके लिए कुर्बान होता है और उसे तकदीस फरमाता है जब हम उसे खुदावंद कहकर, मुंजी कहकर कबूल करते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, खुदावंद की सलामती में मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको आज बरकत दे। आज हम आपको बैतलहम ले जाएंगे, मगर ये क्लिप देखने के बाद कहीं ना जाएं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, आपके टेलीफोन कॉल्स लेंगे, टेक्स्ट लेंगे और बातें करेंगे। तो आइए ये क्लिप देखेंगे जो कि मेरा सफ़र था बैतलहम शहर में, जहाँ जिस जर्नी में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। चलते हैं। अजीज़ दोस्तों, खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ इस सफ़र के लिए, और आज इस बाबरकत दिन में हम बैतलहम, उस तारीख़ी बैतलहम को जा रहे हैं जहाँ किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ। और जब हम यशाया की नबूवत को पढ़ते हैं, यशाया उसके 9 बाब 6 आयात से लेकर अगर हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यशाया नबी यूं नबूवत करके फरमाते हैं, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इक़बाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हुक्मरान रहेगा अबद तक, उसकी हुक्मरानी अबद तक होगी और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा, क्योंकि ये रब्बुल अफ़वाज की गयूरी है जो करेगी। और ये है खुदावंद की तरफ से नबूवत जो अम्मानुएल के बारे में, जो खुदा हमारे साथ है। तो इस तरह आज हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे और मुझे बहुत बरकत मिली है और मैं दुआ करता हूँ कि इस वसीले से आप आज़ीज़ों को भी बहुत ज़्यादा बरकत मिले, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुसूसन इन जगहों को जाते हैं, तो खुदा का कलाम ज़िंदा है। और कार के अंदर जाएंगे, हम बैतलहम यहूदिया में हैं, बैतलहम इफ़राता में हैं। आप जो सामने देख रहे हैं वो कलीसियाए महद या फिर नेटिविटी चर्च है, उसी तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर आप एक छोटा सा दरवाज़ा देख रहे हैं और उसी दरवाज़े के अंदर जाकर हम उस जगह जाएंगे जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। ये आप पीछे मोड़कर अगर देखें, बैतलहम शहर है, कलीसिया की तरफ जा रहे हैं और ये वही दरवाज़ा है। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं बैतलहम शहर के
उस मुकाम पर हूँ जिसे लोग द चर्च ऑफ नेटिविटी या कलीसियाए महद के नाम से जानते हैं। ये वही दरवाज़ा है जो इस कलीसिया के अंदर हम जा सकते हैं। छोटा सा दरवाज़ा, मजहबियों और दीन परस्तों ने इस बड़े दरवाज़े को जो इस कलीसिया की थी उसे यहाँ तक छोटा बना दिया है। मगर खुदा का शुक्र है कि खुदावन जो है वो बरसरे इक़्तिदार है। कलीसियाए महद यानी वो चरनी जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए, जहाँ खालिक व मालिक कायनात ने जिस्म इंसानी लेकर हमारे बीच में आए, मरियम यूसुफ यहाँ पर आए, इस शहर में आए। उनके लिए होटल में या फिर जहाँ पर वो सोना चाहते थे मुसाफिर खाने में कोई जगह न थी, मगर ये चरनी उनको दिया गया। और जब हम खुदावन के फ़ज़ल के बारे में पढ़ते हैं, क्या तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फ़ज़ल को नहीं जानते कि वो कितना धनी था, कितना सरूरतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर वो गरीब हुआ, वो फ़कीर हुआ, ताकि उसके गुर्बत के वसीले से तुम धनी या सरूरतमंद बनो। तो जिसकी हम बात करते हैं, तारीख़ उसकी गवाही यहीं पे देता है। ये वही दरवाज़ा है जिसके वसीले से हम उस चरनी को जा सकते हैं। आज जब मैं खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ता हूँ और मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में अगर हम 18 आयात से पढ़ें तो यूँ लिखा हुआ है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदूस की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है, जो उसके बतन में है, वो रूहुल कुदुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसूዕ रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदावन ने नबी की मुआरिफत कहा था पूरा हुआ कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखें, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और ये नबूवत 700 साल पहले, 7 सदियों पहले यशया की मारिफत खुदावन ने की थी। नबी हक़ जो ख़ुद खुदावंद है, यशया को रूह मुक़द्दस की भरपूरी देकर ये नबूवत खुदावंद यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा बशर के बारे में की थी कि एक कुंवारी जो है वो हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल यानी खुदा हमारे साथ है रखना है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको न जाना जब तक उसके बेटा न हुआ और उसका नाम यसूዕ रखा। यसूዕ के मानी है, येशुआ के मानी है खुदावंद निजात है, यहोवा निजात है। और क्या ही सादिक है खुदावंद यीशु मसीह के
نام کے بارے میں، عمانویل، خدا ہمارے ساتھ، کیونکہ خدا قادر مطلق در حقیقت وہ ہمارے بیچ میں آئے، وہ جسم انسانی لے کر ہمارے بیچ میں آئے، اور یہی اس کے نام کے معنی ہے، خداوند ہمارے ساتھ، عمانویل۔ اور پھر یسوع یا یشوع، اس کے معنی ہے نجات، خداوند نجات ہے، یہوہ نجات ہے، وہ ہماری نجات کی خاطر اس دنیا میں آئے۔ وہ خداوند قادر مطلق جو کہ عظیم ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ضرورتوں کی نسبت اس دنیا میں آئے۔ خداوند نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب خلقت پر شرف دی، مگر انسان نے گناہ کیا۔ ہم یہ پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ کیسے آدم و حوا نے اپنی مرضی سے خداوند کے خلاف گناہ کیا، اور اس گناہ سے بچانے کے لیے خداوند نے وعدہ فرمایا کہ ایک دن نجات دہندہ آئے گا اور آدم کے نسل کو، آدم کے اولاد کو، آدم کے فرزندوں کو نجات بخشے گا، اور یہ وہی مقام ہے، بیت لحم کا وہی مقام، وہی چرنی، وہی آخور جس میں خداوند یسوع مسیح تولد ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش دوسرے انسانوں سے مختلف، وہ اس لیے کہ خداوند نے مقرر فرمایا ہے کہ انسان کے تولد کے لیے زناشویی یا پھر مرد عورت کی شادی لازمی ہے، اور ہم بستری لازمی ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے۔ جب ہم رشتہ مقدس ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو خداوند اسی طرح سے انسان کو دنیا میں لاتا ہے، مگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ روح القدس کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے۔ روح خدا اپنے روح کے وسیلے سے وہ اس دنیا میں آئے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام عمانویل رکھے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح مریم نے خداوند کے فرشتے سے اسی لیے پوچھا، جب ہم لوقا کی انجیل کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو ایک پاک دامن ہوں، میں تو ایک کنواری ہوں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ میرے ہاں ایک بچہ ہو، ایک لڑکا ہو؟ تو فرشتے نے کہا یہ روح مقدس کے زور سے ہوگی، روح مقدس کے قدرت سے ہوگی، یہ انسان کی قدرت سے نہیں بلکہ رضائے خدا کے وسیلے سے ممکن ہے۔ اور یہ وہی مقام ہے، بیت لحم افراطہ، جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اس وعدے کے مطابق جو کہ پرانے عہد نامے میں بارہا بار خداوند نے مکرر اس کا وعدہ فرمایا کہ نجات بشر کے لیے، نجات انسان کے لیے منجی بشر خداوند خالق و مالک کائنات خود اس دنیا میں آئیں گے، اور وہ اس لیے آئیں گے کہ وہ اس صلیب پر قربانی دے جس کی وساطت سے ہم آزاد ہوئے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا تاکہ ہم بچ جائیں جہنم کی آگ سے۔ تو اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ خداوند نے مجھے یہ برکت دی کہ اس کلیسیا کے اندر اس چھوٹے سے دروازے کی وساطت سے داخل ہو جاؤں۔ یہاں پر تھوڑی سی تاریکی ہے، مگر آگے جا کر یہاں پر بھیڑ ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے۔ یہاں کے کچھ جو حصے ہیں جس پر کلیسیا تعمیر کی گئی تھی بہت صدیوں پہلے، ان کے کچھ حصے آج تک
उसी के बाक़ियात में से हैं। हालांकि जिस ज़माने में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए यहाँ पर कलीसिया नहीं थी, एक मुसाफिर खाना था, बैतुलहम का एक गरीब हिस्सा। और ये देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये तामीर की गई कलीसिया का असल हिस्सा जो आज तक मौजूद है। और अब आगे जाकर हम कुछ और देखेंगे। खूबसूरत है ये जगह, अभी ज़ेर तामीर है जैसा कि आप देख रहे हैं। वक्त के साथ साथ जो कुछ भी दुनिया में हो वो बिगड़ती जाती है, मगर तामीर किए जाते हैं। ये बहुत ही तारीख़ी जगह है। कैमरा अपनी तरफ लेता हूँ और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ इस वक्त के लिए। ममनून हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका दिया है ताकि मैं इस मुकाम में आ सकूं और आप अज़ीज़ों के लिए खुदा के कलाम में से पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। आगे चलते हैं। और मेरे पीछे जो हैं मेरे जो भाई हैं वो हैं जो मेरे साथ आए हुए हैं। आगे हमारे जो गाइड साहब हैं, बहुत ही अज़ीज़ भाई हैं फ़लस्तीनी। ये वो अंदर का हिस्सा है जहाँ पर लोग देखते हैं। जो असल चरनी है वो आगे जाकर हम इसको देखेंगे। यहाँ पर लोग आकर दुआएं करते हैं और उस मुकाम को देखने के लिए जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए बसूरत इंसानी। वो अबद से अबद तक खुदावंद है, वो हमेशा से है। खुदा के कलाम में जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। वो अबद से अबद तक खुदा है, मगर वो इंसानी रूप लेकर इस जगह एक नन्हे इंसान की सूरत लेकर वो पैदा हुए। ये मेरे लिए अजीब बात है। मैं अपने एहसासात पर काबू नहीं पा सकता। आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं आपके लिए खुदा का कलाम, फिर इस मुकाम की अहमियत के बारे में खुदा का कलाम आप तक यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकूँ। मैं खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ इस अजीब दिन के लिए, मेरे लिए। हाँ, ये दिन मेरे लिए अजीब है और ये अजीब खुदावन ने मेरे लिए दिया है। ये अजीब दिन खुदावन ने मेरे लिए दिया है और मैं इसके लिए खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ। इस कलीसिया के अंदर जो चर्च ऑफ द नेटिविटी या कलीसियाए महद के अंदर हूँ, ये बहुत तारीख़ी मुकाम है। कहते हैं कि ये वही मुकाम है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले एक चरनी में पैदा हुए बसूरत इंसान। वो खुदावंद जो अबद से अबद तक है, जो कलाम खुदा है, वो मुजस्सम हुए। इस हमारे धरती, हमारी तारीख दुनिया में नूर बनकर आए। हमारे निजात के लिए वो आए। एक नन्हे इंसान की सूरत लेकर वो आए। कुछ लहज़ा बाद हम उस जगह को देखेंगे जो चरनी है, जहाँ पर कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर पैदा हुए। बहुत भीड़ है, लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, मगर ये जगह ज़ियारत के लिए नहीं।
مذہبی رسومات کے لیے نہیں، دینی رسومات کے لیے نہیں، بلکہ ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پر خداوند قادر مطلق ایک ننھے انسان کی صورت میں پیدا ہوئے، میری خاطر، آپ کی خاطر۔ یہاں بہت بھیڑ ہے۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں لوگ آتے ہیں یہاں پر، تاریخی مقام کو دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ خداوند کے کلام کو اپنے ہاتھ میں لے کر، یہ وہی بائبل ہے جو میں اپنے پروگراموں میں لے کر آپ کی خدمت میں خدا کا کلام بخش کرتا ہوں۔ اور آج میں اس مقام سے، جو کہ اصل مقام ہے جہاں پر نبوتیں پوری ہوئیں، منجی بشر کے بارے میں نبوتیں، عہد عتیق، عہد کہنہ کے نبوتیں پوری ہوئی، میں اس جگہ ہوں، اور میں اس لیے خداوند کا مشکور و ممنون ہوں۔ خداوند کے تولد کے بارے میں، خداوند کے انسان کی صورت میں آنے کے بارے میں اگر ہم لوقا کی انجیل کو پڑھیں تو یسوع کی پیدائش کے بارے میں ہم لوقا کی انجیل اس کے 2 باب میں یوں پڑھتے ہیں: ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، بالکل نبوت کے مطابق، جیسے کہ خداوند نے وعدہ فرمایا ابراہیم سے کہ تیری نسل سے میں دنیا کے لوگوں کو برکت دوں گا، اور داؤد ابراہیم کے اولاد، اور داؤد کے اولاد میں سے اب ہم دیکھتے ہیں کنواری مریم کو خداوند نے چنا کہ اس کے بطن سے روح مقدس کی وساطت سے، روح سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، تاکہ اپنی منگیتر، یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے سے اور اولاد تھے، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ شاید جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ وہی سرائے، وہی مسافر خانہ ہے، کیونکہ آگے جا کر تہخانے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ چرنی ہے۔ اس وقت یہاں پر ایک پہاڑی تھی، اب یہاں پر ایک شہر آباد ہے، بیت لحم شہر، اور اس شہر کے بیچوں بیچ یہ کلیسیا، the church of nativity یا کنیست المہد یا کلیسیائے مہد یہاں پر ہے۔ اس کلیسیا کی قدامت بھی صدیوں ہے، مگر اس زمانے میں جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے یہاں نہ کلیسیا تھی، نہ مسیحی لوگ تھے، نہ کوئی مسیحی عبادت تھی، بس پرانے عہد نامے کو ہی ہم لے کر خداوند کے نبوتوں کو پڑھ کر یہ جانتے تھے کہ منجی بشر آنے والے ہیں، جیسے کہ وہ مجوسی آئے مشرق زمین سے یہاں پر عبادت کرنے کے لیے، ننھے یسوع کو عبادت کرنے کے لیے، خراج تحسین دینے کے لیے،
سجدہ کرنے کے لیے یہاں پر وہ چوپان، وہ چرواہے بھی آئے جن کو فرشتوں نے منادی دے کر یہ کہا، جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کے نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور نہایت ڈر گئے، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی، یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور جب فرشتے وہاں ان کے پاس سے چلے گئے آسمان کو، تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے۔ دیکھیں، پس وہ جلدی جلدی آ کر اس جگہ کو آئے، اور خداوند یسوع کو دیکھ کر وہ خوشیاں مناتے ہوئے شادمانی سے لوٹ گئے، خداوند کو عبادت کر کے، خداوند کی شکر گزاری کر کے یہاں سے لوٹ گئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ میں اسی مقام پر ہوں جہاں پر چرواہے آئے، جہاں پر مجوسی آئے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو عبادت کرنے کے لیے وہ پہلے عابد آئے، جب خداوند نے انسان کا روپ دھار کر، ننھے انسان کا روپ دھار کر ہمارے بیچ میں آئے۔ میری دعا آپ کے لیے یہ ہے کہ خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے اس پروگرام کی وساطت سے، اور کرسمس کی خوشیاں آپ سب عزیزوں کو مبارک ہو۔ عید میلاد مسیح آپ سب کو مبارک ہوں۔ عید میلاد مسیح، مسیح کے بغیر کوئی عید نہیں ہے۔ اصل عید وہ ہے جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں منجی کہہ کر، خداوند کہہ کر قبول کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکات آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ چرنی جہاں پر خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے، چھوڑا آسمان بنا انسان، ملی نجات اس دنیا کو، آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے، بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے، سنا فرشتوں کی زباں، پیدا ہوا وہ مہرباں، آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔
عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، چل دیے وہ بھی اونٹوں پر تیرے حیات کا پیچھا کر، آیا مسیح دنیا میں تو انسان۔ جی ہاں، یہ دنیا جو ہے جاتی رہے گی، مگر کیا آپ نے ابدیت حاصل کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس حیات جاوداں ہے؟ خداوند اپنے مہربانی کے وساطت سے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے قلوب کو کھول کر خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ ہمارا ایک ہی، صرف ایک ہی امید ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اس کے بغیر انسان بے بس ہے۔ کوئی مذہب یا دین، کوئی فلسفہ آپ کو بچا نہیں سکتا۔ مذاہب اور ادیان اور فلسفے اچھے ہیں، ان میں کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہمارے آخرت کے لیے کوئی مفہوم و معنی نہیں رکھتے۔ ہماری آخرت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ نجات جو ہے وہ خدا کا تحفہ ہے، نجات جو ہے وہ خدا کا تحفہ ہے۔ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بھئی ہم اپنی خودی کو اتنا بلند کر ہی نہیں سکتے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو بے بس ہیں، اور پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اپنی خودی کو اتنا بلند کریں کہ خدا مجبور ہو کر کہے کہ بھئی آپ نے اتنا، یہ لو تم نے تو سب کچھ کر دیا جس کی میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بتا اب تیری رضا کیا ہے۔ میں اسے متفق نہیں ہوں، بالکل۔ میں احترام کرتا ہوں ان کے فلسفے کا اور بہت سے اشعار کے، میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، مگر اقبال بھی ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی گنہگار تھے، اور یہ نہیں کہ جو انسان لکھتے ہیں، جو انسانی علماء لکھتے ہیں وہی سچ ہو۔ سچائی صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے یہ کتاب مقدس جو ہے، اس کے بغیر کوئی اور سچائی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صرف یہی ہمیں خداوند کا حقیقی پیغام دیتا ہے۔ جب میں یروشلم میں تھا تو میں اس جگہ بھی گیا جہاں پر خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، اور وہ بادشاہ جو کہ جس کا تولد بھی معجزانہ ہوا، جس کا تولد بھی عجیب و غریب ہوا، اس کا نام ہی مشیر عجیب ہے۔ خدائے قادر جب اس دنیا میں آئے، سلامتی کا شہزادہ جب اس دنیا میں آئے، وہ ہمارا آسمانی باپ، میں نے دیکھا کہ کیسے وہ مصلوب ہوئے، کس جگہ مصلوب ہوئے، کس بلندی پر اسے لے جایا گیا، کیسے اس نے وہ صلیب اٹھا کر جب اسے کوڑے مارتے تھے، اس بلندی پر وہ گئے جہاں پر وہ مصلوب ہوئے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی، میں بھی مسلمان تھا تو میں بھی ایسے ہی بالکل اسی طرح سوچتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا کیسا خدا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں،
آپ کو بچانے کے لیے آیا، مجھے بچانے کے لیے آیا، مجھے بچانے کے لیے آیا۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ تو یہ ہے حقیقت صلیب، یہ ہے حقیقت مسیح، یہ ہے حقیقت عشق الہی انسانوں سے۔ یہ ہے وہ محبت جسے ہم اپنے عقل و حکمت سے اس کی پیمائش کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنے عقل و حکمت سے اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، مگر یہ کہ ہم اپنے آپ کو تسلیم روح خدا کریں اور روح خدا ہمیں یہ سمجھائے۔ یہ حلیمی سے ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو حلیم بنا کر، اپنے آپ کو عاجز بنا کر خدا کے حضور آتے ہیں۔ اے خداوند میں گنہگار ہوں، اے خداوند بے نیاز، تو واقعی بے نیاز ہے۔ میرے عزیز دوست ہمیشہ سے لکھتے ہیں ہمیشہ، جیسے کہ یہ اس بھائی نے لکھا ہے، میں اس کا پیغام پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ یہ کلپ دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ اس بھائی کے پیغام کو بھی پڑھوں۔ ان کا کوئی نام یہاں پر نہیں ہے، بس اس نے اپنے آپ کو اسلام از پیس اینڈ لو قرار دیا ہے، اپنے نام کو اسلام از پیس اینڈ لو۔ وہ آپ نے تصاویر دیکھے ہیں انٹرنیٹ پر، کہو کہ اسلام پیس ہے، ورنہ اگر نہیں کہو گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوگا۔ کیسا پیس ہے، کیسا لو ہے، وہ کیسا لو ہے۔ لو کچھ یوں ہے، یوحنا کا پہلا رسالہ اس کا 4 باب اس کے 8ویں آیت میں، جس نے محبت نہیں کیا اس نے خدا کو جانا ہی نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہم کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں خدا کو جانتا ہوں، جبکہ ہمارے دلوں میں کرودھ، ہمارے دلوں میں انسانوں کے خلاف نفرتیں، کسی کو کافر کہا، کسی کو مرتد کہا، کسی کو نجس کہا، یہ وہ کر کے، اور خدا کہتا ہے کہ بھائی میں خالق ہوں، کیا میں یہ نہیں کر سکتا کہ ان سب کا قبض روح کروں؟ آج جب وہ جائیں سونے کے لیے تو صبح کو اٹھے ہی نہ، کیا میں یہ کر نہیں سکتا؟ تو میں نے کیوں اجازت دی ہے ایتھیسٹ کو، مسلمانوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، بدھ متوں کو، مسیحیوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذاہب کے ماننے والے ہوں۔ ہندوستان میں لگ بھگ 1700 کے قریب مذاہب ہیں، ادیان ہیں، اور وہ سارے کے سارے تو خدا کے ماننے والے، سچے خدا کے ماننے والے نہیں، مگر خداوند ان کو بھی ہر روز موقع عطا فرماتا ہے، اپنی رحمتیں ان کے لیے تجدید فرماتا ہے۔ جب میں ان کو قبض روح نہیں کرتا تو کون ہے کہ اسے کافر کہے، مرتد کہے، نجس کہے، مردار کہے؟ تو کون ہے؟ میں نے اپنی محبت کے وسیلے سے سب کو دعوت دیا ہے کہ سب میرے حضور آئیں اور میری سنیں۔ آپ نے ٹیلی فون کیا بھائی؟ ہیلو جی میرے پیارے بھائی حسین اندریاسی صاحب، سلام خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ سلام آپ کو بھی ہے، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ جناب حسین اندریاسی صاحب، خدا ہم انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ آمین۔ خدا ہمیں، جب ہم ذرا پیچھے چلیں گے، خدا نے جب آدم کو بنایا اس کے بعد جو ہے اسی طرح سلسلہ انسان کا چلا۔ جب انسان ہمیشہ مسائل میں دوچار ہوتے، مشکلات میں دوچار ہوتے، تو خدا ان کے ساتھ ہمیشہ مدد کرتا تھا، ان کو رہنمائی کرتا تھا، ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا۔ آج کل انسانوں کے ساتھ کیوں خدا ہم کلام نہیں ہوتے ہیں؟
آج کل انسانوں کے ساتھ خدا کیوں بات نہیں کرتا؟ یہ اس وقت میں انسانوں کے ساتھ خدا ہمیشہ، آج بھی وہی خدا ہے، خدا کبھی چینج نہیں ہوتا۔ بالکل خدا نہیں۔ انسان کے ساتھ ہمیشہ 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 وہ زندہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آمین آمین۔ ہیلو، ہاں میں سن تو آپ کی آواز آ رہی ہے صاف، بالکل۔ تو اسی طرح جناب حسین اندریاسی صاحب، خدا ہمیں ایک بہت پیارا مضبوط ہمیں کتابیں دیا ہے، بہت اپنا کلام اس کتابوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور خدا نے ہر وقت ہم انسانوں کو رہنمائی کی ہے۔ آخر میں جب خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، جب انسانوں کا گناہ آسمان کی بلندی کو چھو رہا تھا، تو خدا نے انسان کی شکل میں آ کے انسانوں کے ساتھ انسانوں کو نجات دلایا۔ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر انسانوں پر فضل کیا، انسانوں پر رحم کیا، انسانوں کو نجات دیا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ آمین بھائی، میں آپ سے بالکل متفق ہوں۔ جب میں مسلمان تھا اور آپ بھی مسلمان تھے، میں جانتا ہوں آپ بھی مسلمان تھے، تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ مسیحی لوگ ایسے خدا کو کیسے پرستش کرتے ہیں جو کہ مصلوب ہوا اور اس نے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ مگر حقیقت ہاں جی حسین اندریاسی صاحب، ہمیں یہودیوں سے اللہ کو پہچان ملا، یہودیوں سے ہمیں اللہ کا پہچان ملا، اس کے بعد مسیحیت سے ہمیں اللہ کا پہچان ملا۔ آمین۔ ہم نے اللہ کو پہچانا، ان کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا، ان کی برکت سے ہم نے اللہ کو پہچانا، ہاللویہ، ان کی برکت سے ہمیں اللہ ملا، ان کی ہاللویہ، برکت سے ہمیں اللہ ملا۔ تو ہمیں ان کی ہم پر بہت ان کی احسانات ہیں، ان ہاللویہ، کی بزرگوں کے احسانات ہیں، ہاللویہ، ان کی احسانات ہیں۔ اگر ہاللویہ۔ ان کے احسانات یہ نہ ہوتا، آج ہم پتہ نہیں بھوت پرست ہوتے، آتش پرست ہوتے، بالکل، پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ۔ بالکل بالکل، یہ خداون کا فضل ہے، اس کی محبت ہے۔ بہت شکریہ اپنا دل رکھنے کا بھائی صاحب، بہت شکریہ کہ خداون نے آپ کو یہ کلام دیا آج، اور میں شکر گزار ہوں اس کے لیے۔ بہت شکریہ ٹیلی فون کرنے کا۔ جناب حسین اندریاسی صاحب، آپ جب آپ کو فرصت ملتا ہے، آپ کو ٹائم ملتا ہے، تو آپ پلیز رابطہ کریں مجھ سے، میں آپ کے ساتھ آپس میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل بالکل، ضرور، معلومات لینا تھا۔ ضرور بھائی، ضرور۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ بھی ہو، اور پوری ٹیم کے ساتھ، اور جتنے حاضرین سن رہے ہیں، خداوند ان سب کو برکت دے۔ شکریہ، بہت شکریہ، خدا حافظ آپ کا، خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ بھائی، میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی نے جس کا پیغام ہے، جس کا نام بھی دا اسلام از پیس اینڈ لو، اور وہ کہتے ہیں کہ میری کرسمس کہنا یہ غلط ہے۔ کیا ہم عیسائی کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ میری کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوا، مبارک ہو۔ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے جو مسلمان سے ایمان ختم کر دیتا ہے۔ بھئی آپ کا ایمان اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے، اتنا کمزور ہے کہ میری کرسمس کہنے سے آپ کا سارا ایمان چلا جاتا ہے؟ کیسا ایمان ہے بھائی؟ اس چٹان پر ایمان لاؤ جو ہل ہی نہیں سکتا، وہ ہلتا نہیں ہے، وہ ہمارا چٹان ہے۔ ہمارا ایمان مسیح یسوع پر ہے۔ اگر آپ اس پر ایمان لاؤ گے تو آپ کو حقیقی محبت، حقیقی سلامتی، حقیقی ایمان ملے گا، جو کہ جنبش کھانے والا نہیں، بلکہ وہ ٹکے گا آپ کے ساتھ ہمیشہ۔ اس کا نام ہی امانویل، خدا ہمارے ساتھ۔
خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ کامنٹس پڑھیں گے یہاں پر۔ بھائی پطرس ندیم لکھتے ہیں گڈ مارننگ پاسٹر جی، خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، ٹوڈیز ٹاپک از ویری گڈ۔ بہت شکریہ بھائی پطرس، خداوند آپ کو برکت دے۔ عدنان ہارون صاحب لکھتے ہیں پریز دی لارڈ، ہاللویا، یس پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو سر۔ مقصود مغل لکھتے ہیں، مقصود مغل صاحب خداوند آپ کو برکت دے۔ اور یو ایل قیصر بھی تالیاں بجا رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ نسیم کرامت بھی ویسے ہی۔ اور متو ایمانویل، گاڈ بلیس یو برادر، گاڈ بلیس یو ٹو اینڈ میری کرسمس لکھتے ہیں، میری کرسمس ٹو یو ٹو۔ وکرم لال بھی ویسے ہی میری کرسمس لکھتے ہیں اور آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور ایوانجلسٹ یاسمین ہارون بہن لکھتی ہیں گاڈ بلیس یو مور اینڈ مور سویٹ برادر، گاڈ بلیس یو مائی سویٹ سویٹ sister in the Lord. What a blessed man I am today to call you my sister. I have never even met you. And that is the power of Jesus. That's the power of Jesus. خداوند آپ کو برکت دے بہن یاسمین ہارون، اور خداوند آپ کو اپنی سلامتی میں رہی۔ وکرم لال صاحب ہاللویا 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 لکھتے ہیں، ہاللویا آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ اور میری کرسمس لکھتی ہیں بہن یاسمین، پریز دی لارڈ، آمین۔ وکرم بھائی لکھتے ہیں پھر بھی آمین۔ آشا ہجنز پریز دی لارڈ لکھتے ہیں، اور پھر وکرم بھائی پھر محبت دیتے ہیں۔ اور پطرس صاحب لکھتے ہیں ونڈرفل سر، گریٹ میسج، تھینک یو۔ وکرم لال بھی گریٹ۔ اور کئی بھائیوں نے کئی بار ریپیٹ کر کے پیغامات دیے ہیں۔ غلام رسول خان بیوٹیفل لکھتے ہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ غلام رسول خان، خداوند کی سلامتی آپ کے پاس ہو، آپ کے ساتھ ہو۔ اور میری کرسمس لکھتے ہیں غلام رسول خان صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور بھائی پطرس لکھتے ہیں آپ کے وسیلے سے بہت پیاری جگہ دیکھنے کو ملی ہے، شکریہ۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو یہ جگہ دیکھنے کو ملی اس پروگرام کی وساطت سے۔ اور میں واپس جانے والا ہوں، کورونا کی وجہ سے ہم جا نہیں سکے، اور اس بار جا کر میں بہت سے پیغامات اردو زبان میں ریکارڈ کروں گا۔ پچھلی بار بہت سے پروگرام فارسی زبان میں، اس بار زندگی ٹی وی کے لیے میں اپنا پورا وقت دوں گا اور بہت سے پروگرام نشر ہوں گے۔ اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند نے یہ موقع مجھے دیا اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ بھائی پطرس، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے خیال میں یہ آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ اکمل مسیح میری کرسمس لکھتے ہیں بھائی پطرس ندیم، پھر لکھتے ہیں یشوع مسیح کے علاوہ کسی اور کے پاس نجات ہے ہی نہیں۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار یشوع مسیح کے پاس ہے، اور گناہ صرف خدا ہی معاف کر سکتا ہے۔ کوئی نبی یا پیغمبر گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ کچھ نبی یہ بھی کرتے ہیں۔ مجھے تو اپنے آپ یہاں پر یہ تھوڑا سا آگے چلا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو پڑھوں، یا آپ پڑھیں سب۔ یہاں پر کامنٹس بھائی نے دیا رہے ہیں۔ ایک زندگی ہے، زندگی اور قیامت میں ہوں۔ اس نے کہا کہ زندگی اور قیامت میں ہوں، کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یشوع مسیح نے ہی یہ دعویٰ کیا، یہ وہی مدعی ہوئے، دعویٰ کیا ہے، اور کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے کے سارے مر گئے۔ صرف خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، صرف زندگی اسی میں ہے، ہماری امید جو ہے صرف اسی میں ہے۔ اور ہاللویا۔ اور سرین پال ہاللویا لکھتی ہیں، اور سہرش گل بھی گڈ ایوننگ سر، گڈ ایوننگ ٹو یو ٹو۔ اور کچھ کامنٹس میں یہاں واٹس ایپ سے پڑھوں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور میں وقت ختم ہونے والا ہے تقریباً،
اور بھائی نے لکھا ہوا یہاں بہن نے, ہیلو پاسٹر, ہاؤ آر یو, وی آر ہیپی ناؤ, ہم آپ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں, گاڈ بلیس یو, ہیپی کرسمس ٹو یو ٹو بہن, خداوند آپ کو برکت دے. بھائی ارشد گل, ان سے میری طویل بات ہوئی کل پرسوں, اور بہت ہی مزہ آیا. ارشد گل صاحب لکھتے ہیں, تھینک یو پاسٹر جی, وی واچ دا اسرائیل یہ لکھتے ہیں, تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی, all of our family love you. Thank you Pastor G. We watch Visit of Israel Holy Place. God bless you more and more. Very nice program to our heart. It touched our heart. کیونکہ لیٹن میں لکھتے ہیں, اردو میں نہیں, اس لیے مجھے مشکل ہوتی ہے پڑھنے کا, مگر خداوند آپ کو برکت دے. بھائی ارشد گل, خداوند آپ کے سارے پریوار کو, گھرانے کو برکت دے, خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور بھائی لکھتے ہیں, گاڈ بلیس یو, ہیپی کرسمس. یوحنا یوسف, بھائی یوحنا یوسف لکھتے ہیں, خداوند آپ کو بھی برکت دے, خداوند آپ کے بھی ساتھ ہو. یہ اس سال میں میرا آخری براہ راست پروگرام ہے. اگلے سال پھر ملیں گے نئے پروگراموں کے ساتھ, نئے مضامین کے ساتھ, اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے. کرسمس کی بدھائی ہو, آپ کو مبارک ہو کرسمس, آپ کو نیا جو نیا جو سال آنے والا ہے اسے بھی خداوند برکت دے آپ کی زندگی میں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل, عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل, چل دیے وہ بھی اونٹوں پر تیرے حیات کا پیچھا کر, آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو, لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو.